مکہ مکرمہ روح زمین کا بہترین مقام اور دنیا کا مقدس اور معزز ترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی اتارنے کے مقام اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پر چنا اور یہاں پر اپنی عبادت کے واسطے کئی مناسک رکھ دیے۔ یہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی ملتی ہے۔ بعد میں انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کی۔ ابتدا میں مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں بنی آدم آباد ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے اسے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس کے علاقے نے ایک خشک وادی کی صورت اختیار کر لی جو ہر طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ زمزم کا کنواں پھوٹنے اور بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیے جانے کے بعد لوگوں نے یہاں آ کر بسنا شروع کر دیا اور اس دوران قبلہ جرم کی ایک جماعت نے اس کی نگرانی سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ میں کئی مقدس مقامات ہیں جن میں نمایاں ترین مسجد حرام ہے۔ یہ روح زمین پر مقدس ترین مقام ہے، اس لیے یہاں خانہ کعبہ واقع ہے جو مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے۔ اس کے علاوہ حج عمرے سیزن میں یہ مسلمانوں کی منزل مقصود ہے۔ مسجد حرام میں اہم ترین مقامات، نمایاں ترین مقامات خانہ کعبہ ہے۔ امت مسلمہ اس کو اپنے لیے باعث فخر اور اعزاز شمار کرتی ہے۔ اسلام نے آ کر اس کی تقدیس اور تعظیم میں اضافہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غلاف چڑھایا۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے 3 ستون ہیں جو بیت اللہ کی چھت کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ مضبوط ترین لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جن کی نظر نہیں ملتی، یعنی مثال نہیں ملتی۔ انہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اس طرح ان ستونوں کی عمر 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر ستون کا محیط 150 سینٹی میٹر جبکہ قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ تینوں ستونوں کے درمیان ایک سہارا تختہ موجود ہے جس پر خانہ کعبہ کے ہڈلے ٹانگے گئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا فرش سنگ مرمر کا ہے، اس میں زیادہ حصہ سفید اور باقی رنگین ہے۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہیں جس پر نقش و نگار موجود ہے۔ بیت اللہ کے اندرونی گلابی ماربل ٹائل سے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے لگائے ہوئے ہیں۔ ان میں سفید دھاگے سے کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کے نام تحریر ہیں۔ حتیم خانہ کعبہ کی شمالی سمت دیواریں ہیں۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح کردار بنیادوں میں سے بعض کو چھوڑ دیا۔ حتیم کی دیواریں واضح کرتی ہیں کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ مسجد حرام کے مقدس صحن میں واقع ایک جگہ ابراہیم کا مقام ہے۔ فرزان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں مگر اس کی اہمیت کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ مسجد حرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا ایک قد آدم جا رہا ہے جس میں ایک پتھر پر گڑھے کے اندر پیروں کے 2 نشان کنندہ ہیں۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں مسجد حرام سب سے عظیم الشان مقدس مسجد سمجھی جاتی ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے مغرب میں واقع شہر مکہ کے وسط میں ہے اور مسجد حرام کے وسط میں خانہ کعبہ ہے جو اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روح زمین پر بنائے جانے والا پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور معتبر ہے۔ ان کا قبلہ ہے کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر اس مسجد کے احاطے میں کسی کو مارنا یا قتل کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، اس لیے اس کا نام مسجد حرام رکھا گیا۔ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام کی
اسی اہمیت کے پیش نظر خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے حکام خلفاء نے مسجد کی توسیع کا خصوصی اہتمام جاری رکھا، اور تاریخ اسلام میں اس مسجد کی سب سے پہلی توسیع عمر بن خطاب کے ہاتھوں 17 سن میں ہوئی۔ اس کے بعد توسیع کا عمل چلتا رہا اور آج بھی جاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب الوطنی کے سرشار کلمات سنہری حروف میں ثابت ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مألوف مکہ مکرمہ سے کفار کی ظلم و زیادتی کی بنا پر ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مکہ، تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کفار کے زیر تسلسل تھا، کفار مشرکین کا غلبہ تھا، بت پرستی کا رواج عام تھا۔ اس کے باوصف مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت گہرا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن ترک کرنا نہیں چاہا۔ جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا تو صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور دوسری بار مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اپنا وطن بنایا، مسکن بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے فطری محبت تھی۔ بارگاہ الہی میں دستے بلند دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے پروردگار، مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما دے۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج مسلمانوں پر فرض ہے۔ روح زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جس کی تعظیم کی جاتی ہو، اتنا مرکزی یا اتنا مقدس ہو جتنا کہ مکہ مکرمہ ہے۔ کسی بھی معروضی معیار کے مطابق عرب کے حجاز کے علاقے میں یہ وادی روح زمین پر سب سے زیادہ مشہور مقام ہے۔ ہزاروں افراد مقدس کعبہ کے مرکز میں طواف کرتے ہیں۔ مسجد دن میں 24 گھنٹے لاکھوں اس کی تصویروں سے مزین گھروں میں لوگ اس کی تصویریں لگاتے ہیں۔ 1 ارب سے زائد لوگ دن میں 5 بار اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کعبہ مکہ مکرمہ کا مرکز ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔